نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الآئمة عليهم السلام في عامي هذا وفي كل عام. شہدائے ملت جعفریہ حاضرین مجلس دے مرحومین، اس ادا خانہ دے بانیان اور معامینین دے مرحومین، صدر اسلام تو لے کے ہن تک جتنے مومنین اس دار فانی تو چلے گئے لیکن انہاں دا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں، بالخصوص عزاداران مظلوم کربلا جڑے سب کا صلیں سڑے نال شاملن لیکن زندگی مولت نہ دیتی قبریں چوائیں ستن. حاضرین مجلس، بانیان مجلس، معاونین مجلس دے مرحومین اور بالخصوص جناب مرحومین دے سال ثواب واسطے مجلس اعزا ہے، اس خانوادہ دے تمام مرحومین اور اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم بث ثواب ما قرئ من القرآن الى ارواح جمیع المؤمنین المرحومین لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انہاں دو اندی قبولیت واسطے بلندتر صلوات. اشہد اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمد للہ الذی نورا قلوبنا بولایت آل محمد صلوات. الحمد للہ الذی نورا قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين. الصلوات. والصلاة والسلام على وزيري وخليفتي وابن عمي وارث علمه وناصر دينه ومنفذ شريعته ومربد أحكامه ومنجز وعده وحافظ
ولعنة الله على أعدائهم ومعانديهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه وأفضل إرشاده: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. برادران ایمانی، احباب بیت، انتہائی محترم و معزز سامعین، قرب قیامت ایک ہادی برحق دی حکومت اور ایک الہی نمائندے دا عادلانہ نظام قائم کرنا، اے او قطعی یقینی امر ہے کہ کوئی روشن خیال، کوئی باضمیر اور باشعور شخص اس امام دی حکومت دا انکار نہیں کر سکتا۔ دامن وقت زیادہ گنجائش نہیں رہی، میں چاہتا ہم جو گھنٹہ سوا معروضات جناب دی خدمت عرض کردہ، لیکن ہم چونکہ نماز دا وقت بھی قریب ہے، چند احادیث دے اکتفا کردہ۔ شیعہ و سنہ دے ہاں کوئی اختلاف نہیں، صرف اتنا اختلاف ہے کہ شیعہ خیر الوریہ اور بہت سارے برادران دے علماء بھی اس نظریے دے حامل ہیں اور اس بات دا اقرار کر دیں کہ وہ ہادی برحق 15 شعبان 255 ہجری شہر سامرہ امام حسن عسکری علیہ السلام دا ویڑا جناب نرجس خاتون دی جھولی تشریف لے آکے اللہ دی کائنات نو اپنے نور امامت نال منور فرما چکے۔ باقی لوگاں دا خیال ہے جو نہیں، حال امام دنیا تے نہیں آئے، تشریف لے آسن، حسین بھی ذریت پیغمبر، حسین بھی اولاد سیدہ، حسین بھی اولاد پیغمبر، نظام عادل بھی قائم کرے سین، حتیٰ کہ اس ذات تک پیغمبر نے فرمائے اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی، اس دا نام میرے ناتے اسی دی کنیت میں نبی والی کنیت، شمائلہ شمائلی او دی سیرت میں نبی والی سیرت، من صدقہ فقد صدقنی ومن کذبہ فقد کذبنی۔ پیغمبر فرما رہے ہیں جے میرے پتر دی تصدیق کی تھی اس میں محمد دی تصدیق کی تھی، جے میرے 12ویں جانشین نو جھٹلایا 12ویں دا انکار نہیں، میں نبی دی نبوت دا انکار کر سکتا۔ اس واسطے میرے محترم سامعین اسے کوئی شک نہیں، ہاں البتہ اگر کوئی بندہ جو ضد اڑا رہے اور آج جیسے دن ہے اور موسم ہے، اس حال تھی جو کوئی بندہ آکے جو سورہ طلوع نہیں ہویا تو اس دی ضد تا علاج نہیں، ورنہ درجنوں کتابہ برادران دے علماء نے تحریر فرمائیاں، اور اگر بہار الانوار جی جلد نمبر 51 اور 52 اور پرانی تحریر اور نسخے دے مطابق 13ویں جلد 110 جلدہ والے نسخے دے مطابق 51 اور 52 نمبر جلد علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے آیات، روایات، احادیث اللہ نے کس اندازے جس امام دا تعارف کرائے، زبان وحی نے کس اندازے تعارف کرایا، کائنات دے امیر کیڑے رنگ تعارف کرایا، حتیٰ کہ فقط امیر المومنین دی زبان مبارک تو 64 روایات اور احادیث علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے تحریر فرمائی۔ میرا دل چاہتا ہے تبرکان ہونا جو چند احادیث جناب دی خدمت عرض چکرا، اگر جناب دے ذہن آمادن تبلنتر صلوات تلاوت
بہار الانوار جلد نمبر 51 اور اکمال الدین شیخ صدوق علیہ رحمہ نے تحریر فرمائے، مقہول آدھے امیر المؤمنین نے خود پیغمبر اعظم دی خدمت سوال کیتے، خود امیر کائنات راوی ان قلتو یا رسول اللہ امن المہدی ام من غیرنا، سردار انبیاء اے فرماؤ اے توڑی مسجد دا 12واں وارث اے اساں آل محمد جو ہو سی یا کہیں غیرہ جو ہو سی۔ میں قبل اسٹیجو حدیث جناب دی خدمت پوری عرض کرا، اتنے ایک سوال دا اور ایک اعتراض دا جواب دیونا چاہنا۔ بہت سارے لوگ اسا خود ایسے لوگاں نال واسطہ پہ بعد فون کر کے آکھیں لگے سائیں اگے سن دے آسے جو مولوی فضیلت دے قائل نہیں ہوندے تے فضائل دا انکار کر دیں تے نہ دے عقیدے ٹھیک نہیں ہوندے، آج پک لگ گئے جو بندے ٹھیک آتے ہیں۔ میں آکھے وہ کیویں آکھے تو سا روایت پڑھی ہے جو 6ویں آقا نے کہیں بندے کو لو پوچھے جو تو فلاں جگہ تے کیوں گیا ہے یا فلاں کم تو کیوں کیتا ہے، کوئی سوال امام نے کیتا، آکھے لگا کیا امام نن جان دے، یہ مطلب ہے تو سا علم امامت دے قائل نہیں۔ جویں ہن میں روایت پڑھی ہے کہ امیر المومنین نے پوچھے مولا اے فرماؤ کہ توڑی مسجد دا 12واں وارث اساں اہل بیت جو ہو سی یا کہیں اور خاندان دا فرد ہو سی، کیا امیر المومنین نہیں جان دے؟ بھئی حضرت پوچھ رہے ہوئے غلطی سمجھ آئیے نا جناب؟ میں آکے بے ماشاءاللہ سلام ہے جناب دی سوچ نو بارہ رہے، ایک بندے دی اپنا مزاج، ایک بندے دی اپنی فکر، بندہ اپنی سوچ نو دین سمجھیں لگ پوے تے نتیجہ ہی ہوندے۔ میں کہا حدیث نہیں، روایت نہیں ہے، آیت اللہ دا قرآن دے جناب موسیٰ کو لو کائنات دا خالق پہ پوچھ دے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تیرے سجے ہاتھ کیا ہے، کیا اللہ نہ جانتا؟ تو جو فرمائیے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، خالق سوال کر رہے، موسیٰ نو موسیٰ بڑھامن والا، موسیٰ نو کلیم بڑھامن والا، موسیٰ نو مقام نبوت عطا کرن والا خالق بیا پوچھ دے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تیرے سجے ہاتھ کیا ہے؟ اگر سوال کرنا جی حالت دی نشانی ہوئے وہ جاہل سوال کر دے پھر اس آیت دی تفسیر کیا ہو؟ اور جناب موسیٰ دسے مولا عصایہ میری عصا ہے، اگلا سوال پھر خالق کی دے اس عصا نال کے کرے نے؟ مولا ٹیک لینا، درختان دے پتے گرہنا، جانور چرہنا، کیا خدا نہ جاندہ؟ جیدہ علم ذاتی انبیاء اور اوصیاء نو علم عطا کرن والا اللہ، اس واسطے جو فرق ہے اللہ دا علم ذاتی ہے، اہل بیت دا علم ذاتی نہیں، علم وابی ہے، عطا اس کی تے کتنا عطا کی دس استاد العلماء علامہ محمد یار شاہ صاحب کی بلا فرمینے انہوں دی حد مقرر کرنا تیرے اور میرے بس دی بات ہی نہیں، یا دیون والا جان دے جو عطا کتنا کی دس، یا لین والے جان دے جو ملیا کتنا ہے۔ اگلا جملہ فرمینے ہیں جدہ دیون آلہ اولا کل شین قدیر ہوئے، لین آلے 14 ہوئے۔ اگلا جملہ قبلہ فرمینے ہیں دیون والے دے خدانے کمی نہیں، لین والے دے ظرف کمی نہیں۔ اللہ جانے اس عطا کتنا کیتے اور انہا 14 لیا کتنا ہے، ایک خالق جان دے۔ تو میرے محترم سامعین سوال کرنا جہالت دی دلیل نہیں، جملہ لطیف ہے جو میں سمجھا لیا، کدی کدی عالم سوال کریں دے جو جاہلانو سمجھ آوے، کدی کدی جانن والا سوال کریں دے، یہ انداز تکلم ہوندے، یہ انداز گفتگو ہوندے، یہ ابلاغ دا ذریعہ ہوندے، یہ نہیں جو امیر المومنین نن جان دے جو 12واں جانشین پیغمبر آل محمد جو سی یا کنا غیرہ جو، پھر امیر المومنین سوال کیوں کیتا ہے؟ اس واسطے دی کہ تاکہ قیامت تک آمن والے انہوں پتہ لگ جائے 12واں کون ہے،
دا خاندان کیا ہے، 12ویں دا نسب کیا ہے، 12ویں دا حسب کیا ہے۔ کوئی توجہ فرمائیے جناب۔ مولا فرماؤ 12واں جانشین اسا آل محمد جو حسی یا کنا غیرہ جو حسی؟ پیغمبر فرمایا لا بل مننا، فرمایا نہیں اسا آل محمد جو حسی۔ کیوں؟ بنا یختم اللہ الدین کما فتح اللہ بنا، فرمایا اس واسطے اسا آل محمد جو سی جویں اس دین دی ابتدا ساڑے تو ہے، ایویں اس دین اور کائنات دا اختتام اسا آل محمد دے سی۔ پھر پیغمبر فرما رہے ہیں القائم، فرمایا 12 من ولدی میری اولاد جو حسی۔ ادھا اس حدیث دا میں پہلے عرض کر گیا، اسمہ اسمی وَقُنِيَّتُهُ قُنِيَّتِي وَشَمَائِلُهُ شَمَائِلِ، یہ دا میں ترجمہ نہیں کردہ۔ اگلا فرمایا وَسُنَّتُهُ سُنَّتِي، اس بار میں دی سنت میں نبی دی سنت، یقیم الناس علی ملتی و شریعتی، فرمایا میرا 12واں وارث امت تو میری ملت و شریعت اور اسلام تے اکٹھا کرے سی، یدعوہم الی کتاب اللہ عز و جل، میرا 12واں وارث کائنات نو کتاب خدا دی طرف دعوت دے سی، من کذبہو فقد کذبنی ومن صدقہو فقد صدقنی، جے 12ویں دی تصدیق کی تھی میں نبی دی تصدیق کی تھی، جے میرے 12ویں نو جھٹلایا اس میں نبی نو جھٹلایا۔ پھر فرمایا الاللہ اشکو المکذبین لی فی امرہی، جملہ بڑا قابل توجہ ہے، الاللہ اشکو المکذبین لی فی امرہی، فرمایا اس 12ویں دے معاملے جیڑا میں نبی نو جھٹلائے میں او دی شکایت اللہ دے دربارے کرے، یہ نہیں فرمایا 12ویں نو جھٹلائے، المکذبین لی فی امرہی، معاملہ 12ویں دا جھٹلائے میں نو، کیا مطلب ہے؟ اتنی میری احادیث دے باوجود جڑا 12ویں دا انکار کرے، فرمایا میرے 12ویں جانشین دا انکار نہیں کر رہا، میں نبی دا انکار کر رہا۔ اور پھر میرے آقا سید الانبیاء نے فرمایا دنیا والو ایک دفعہ بلندر صلوات تلاوت فرماؤ۔ میں ایک حدیث آج کر گیا تبرکان میں 5 احادیث جناب دی خدمت صرف ترجمہ تفصیل دا وقت نہیں لیا۔ جناب سیدان و پیغمبر اعظم نے کوئی آون والے واقعات دس سجدہ دس سے گریہ فرمایا نبی دی دختر، لیکن فوراً نبی نے فرمایا زہرا بیٹا پریشان نہ ہو، یا بنیتا انا آتینا اہل البیت سبعا لم یوتیہا احدا قبلنا، فرمایا بطول بیٹا اللہ نے سانو 7 ہی ہو جائیں فضیلتہ عطا فرمائیاں جڑیاں ساڑھے تو پہلے اللہ کینوں عطا نہیں فرمائیاں۔ دکھ ہنتا مقام بھی ہے، فرمایا 7 فضیلتہ اللہ نے سانو عطا فرمائیاں۔ پہلی نبینا خیر الانبیاء و ہوا ابوک، نبیاں دا سلطان اللہ تیرے بابے دو بڑھائے کوئی غیر نہیں، وَوَسِيُّنَا خَيْرُ الْأَوْصِيَاءِ وَهُوَ بَالُكَ، فرمایا وسیع دا سردار تیرا وارث علی ہے کوئی اور نہیں، وَشَهِيدُنَا خَيْرُ الشُّهَدَاءِ وَهُوَ عَمُّ أَبِيكَ حمزہ، فرمایا شہداء دا سردار اساڑے جو ہے جدادہ ہے حمزہ سید الشہداء، کوئی اور نہیں جڑا میں نبی دا چچا ہے۔ وَمِنَّا مَنْ لَهُ جَنَاحَانِ خَضِيبَانِ يَطِيرُ بِهِمَا فِي الْجَنَّةِ وَهُوَ ابْنُ عَمَّكَ جعفر، فرمایا ہر شہید بڑے ہیں مگر جائیں شہید نو اللہ 2 پر عطا کی تے ملائکہ نال جنت پرواز بیا کر دے، اور کوئی اور نہیں تیرے چچا دا بیٹا جعفر تیار ہے۔ وَمِنَّا سِبْتَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فرمایا میرے نواسے میری ذریت انتظام اللہ جنہ شہزادے جو فرمائے ہما ابنا قال حسن والحسین، وہ کوئی اور نہیں تیری جھولی پھلن والے یا حسن ہے یا حسین۔ 7ویں فضیلت فرمائی وَمِنَّا وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، فرمایا مہدی و هَذِهِ الْأُمَّةِ، فرمایا اس کائنات میں عادل قائم کرنے والا قائم اللہ نے میری اولاد میں سے بنایا ہے کوئی غیر نہیں۔ الذی یصلی خلفہ عیسی ابن مریم، فرمایا تیرا عام فرزند نہیں،
وہ تیرا او فرزند ہے جنی اقتداء فرزند مریم عیسیٰ بھی نماز ادا کر. اور پھر آقا ابراہیم جوینی نے برادران دے عالم دین نے اپنی کتاب فرائض السماعتین دی دوسری جلد آخری باب یہ جملے تحریر فرمائے. ترائے دفعہ والی کربلا دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے نبی فرمایا من ھذا مہدی ھذہ الامہ من ھذا مہدی ھذہ الامہ من ھذا مہدی ھذہ الامہ. فرمایا بطول بیٹا کائنات نظام عادل قائم کرن والا کوئی اور نہ ہو سی تیرے حسین دا نامہ فرزند ہو سی. اور پھر پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں ایک دفعہ بلندتر صلوات پڑھو چاہ سارے حضرات. پھر کتاب دا نام فرائض السماعتین برادران دے عالم جملہ لکھے پیغمبر فرما رہے ہیں من حبا یتمسک بدینی ویرکب سفینۃ نجات بعدی. فرمایا جو چاہتا ہے کہ دین سے تمسک اختیار کرے، جو چاہتا ہے جو میرے بعد کشتی نجات پر سوار ہو، فلیقتدی بعلی بن ابی طالب. اسے چاہیے کہ علی کو امام مانے. پیغمبر فرما رہے ہیں یا علی، پیغمبر فرما رہے ہیں جو چاہتا ہے کشتی نجات پہ سوار ہوں، جو چاہتا ہے کہ نبی کے بعد دین کے ساتھ متمسک رہوں، فرمایا وہ میرے بھائی علی کو اپنا امام مانے. فقط امام نہ مانے وَلِيُعَادِ عَدُوَّهُ وَلِيُعَالِ وَلِيَّهُ، علی کے دوست کو دوست سمجھے، علی کے دشمن کو دشمن سمجھے. کیوں؟ وَإِنَّهُ وَسِيِّي وَخَلِيفَتِي عَلَىٰ أُمَّتِي فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ وَفَاتِي. فرمایا دنیا والوں میری زندگی ہو یا میں دنیا سے چلا جاؤں، میری زندگی میں یا میرے چلے جانے کے بعد میرا خلیفہ علی ہے، میرا ولی علی ہے، میرا وصی علی ہے، میرا جانشین علی ہے. پھر میرے آقا فرما رہے ہیں کون علی؟ وہو امام کل مسلم وامیر کل مومن بعدی. میرے بعد ہر مسلمان کا امام علی ہے، میرے بعد ہر مومن کا امیر علی ہے. قولہ قولی امرہ امری نہیہ نہی. علی کی بات میری بات، علی کا حکم میرا حکم، علی کا روکنا میرا روکنا. فرمایا یاد رکھو کون علی؟ ناصرہ ناصری وخاذلہ خاذلی. علی کا مددگار میرا مددگار. علی کو چھوڑنے والا علی کو نہیں چھوڑ رہا، مجھ نبی کو چھوڑ گیا. پھر فرمایا من فارق علیاً بعدی لم یرنی ولم ارہ یوم القیامہ. فرمایا یاد رکھنا جس نے میرے بعد میرے علی کو چھوڑ دیا وہ قیامت کے دن نہ مجھ نبی کو دیکھ پائے گا، نہ میں معاشر میں نبی اس کو دیکھنا پسند کروں گا. من فارق علیاً بعدی، جس نے میرے بعد علی کو چھوڑ دیا، فرمایا معاشر میں نہ مجھے دیکھ پائے گا نہ میں نبی اس کو دیکھنا پسند کروں گا. ومن خالف علیاً حرم اللہ علیہ الجنہ وجعل مأواہ النار. فرمایا یاد رکھو میرے بعد جس نے علی کی مخالفت کی اللہ نے اس میں جنت کو حرام قرار دے دیا. میرے بعد جس نے علی کی مخالفت کی اللہ نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا. ومن خاذل علیاً خاذلہ اللہ یوم یعرض علیہ ومن ناصر علیاً ناصرہ اللہ یوم یلقاہ. جو دنیا میں علی کے ساتھ رہا قیامت کا دن خدا اس کے ساتھ ہوگا. جس نے دنیا میں میرے بھائی علی کو چھوڑ دیا معاشر میں کائنات کا خالق اس کو چھوڑ دے گا. الحسن والحسین اماما امتی بعد ابیہما. فرمایا یاد رکھو ان کے بابا کے چلے جانے کے بعد پہلے حسن سردار ہوں گے، پھر حسین تمہارے امام ہوں گے. وسیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا یہی میرے دو فرزند جوانان جنت کے سردار ہوں گے. وَأُمُّهُمَا سَيِّدَةُ النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ. ان کی ماں عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. وَأَبُوهُمَا سَيِّدُ الْوَفِيِّينَ. ان کا بابا اوصیاء کا سردار ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں وَمِنْ وَلْدِ الْحُسَيْنِ تِسْعَةُ آئِمَّةٍ. پھر میرے حسین میں سے اللہ کی اولاد میں سے اللہ 9 آئمہ کو بھیجے گا. تاسعہم القائم من ولدی. فرمایا ان میں سے 9واں قائم ہوگا، مہدی ہوگا.
انہاں تیرہ دا تعارف کراون دے بعد نبی فرما رہے ہیں طاعتہم طاعتی ومعصیتہم معصیتی، دنیا والو ان تیرہ کی اطاعت میری اطاعت، ان تیرہ کی نافرمانی میری نافرمانی۔ اور اگلے جملے پیغمبر فرمائے الاللہ اشکو المنکرین لفضلہم، فرمایا ان تیرہ کی فضیلتوں کا انکار کرنے والوں کی شکایت میں نبی اللہ کے دربار میں کرتا ہوں۔ ایک دفعہ بلند تر صلوات تلاوت فرماؤ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا الاللہ اشکو، میں اللہ کے دربار میں شکایت کرتا ہوں، المنکرین لفضلہم من بعدی، میرے بعد جو ان تیرہ کی فضیلتوں کا انکار کرے گا اس کی شکایت میں اللہ کے دربار میں کرتا ہوں، والمضیعین لحرمتہم بعدی، اپنے بعد ان تیرہ کی حرمت کو ضائع کرنے والوں کی شکایت میں اللہ کے دربار میں کرتا ہوں۔ اور پھر پیغمبر فرما رہے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ میں نبی تم سے سوال کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ یہ تیرہ تمہارے محتاج ہیں، کفا باللہ ولیا وناصرا بعطرتی وائمت امتی ومنتقما من الجاہلین، فرمایا میں اس لیے تمہیں نہیں کہہ رہا کہ یہ تیرہ تمہارے محتاج ہیں، فرمایا ان کا مددگار خدا کافی ہے، میری اہل بیت کا مددگار خدا کافی ہے، میری اہل بیت کا ولی خدا کافی ہے، ومنتقماً میرے تیرہ کے حق غصب کرنے والوں سے انتقام لینے کے لیے خدا کافی ہے۔ تو انہوں اس واسطے آخریاں جو اپنی آخرت برباد نہ کر بیٹھو، اے نہیں جو میرے آل محمد توڑے محتاج ہیں۔ اور حسب وعدہ بس آخری اور پنجویں حدیث امیر المومنین نے فرمایا، اور راوی خود امام محمد جواد علیہ السلام فرمایا للقائم منا غیبت آمدها طویل کانی بشیت یجولون جولان النعم فی غیبتہی یطربون المرآ فلا یجدونہو، فرمایا 12.5 جانشین دی غیبت بڑی لمبی ہو سی، فرمایا تے اس غیبت زمانے 6.5 دی حالت ہو سی جی میں چرواہے دے بغیر ریوڑ ہوئے، چرواہے دے بغیر ریوڑ، جو ریوڑ لبے تے انہوں چرواہا نہ لبے، فرمایا طلب کر سن مگر انہوں نے کوئی چرواہا، انہوں نے کوئی اکٹھا کرن والا، انہوں نے کوئی ہدف تے منزل تے پہنچاون والا کوئی نہ اسی۔ میں تفصیلے چلا گیا تھا وقت چلا ویسی صرف ترجمہ الا فمن ثبت منہم علی دینہ ولم یکسو قلبہ لطول عمد امامہ فہو معی فی درجتی یوم القیامہ۔ ذرا گل سمجھنا، امیر المومنین بیادین اس لمبی غیبت کے زمانے میں جو اپنا دین نہ چھوڑے، اس لمبی غیبت کے زمانے میں جو دین پہ ثابت قدم رہے اور اس کا دل سخت نہ ہو اور میرے فرزند کے انتظار میں زندگی گزار کے چلا جائے، وہ قیامت کے دن جنت میں نبی کے میں علی کے ساتھ ہوگا۔ اگر اس لمبی اس واسطے جو فرمایا لوگ انکار کر ویسے لمبی غیبت دے بعد لوگ شکوک و شبہات دا شکار ہو ویسے ان القائم منا اذا قام لم یکن لآہد فی انہوں کہی بیعتن، فرمایا ایسا 12.5 جانشین ہو سی جنہی گردن تے کہیں دی بیعت نہ ہو سی، کائنات محتاج ہو سی، 12واں کہیں دا محتاج نہ ہو سی، حتیٰ کہ اس حد تک میرے آقا امیر المومنین نے فرمایا جو میرے اس بیٹے کا انتظار کرے گا اور میرے اس بیٹے کے ساتھ رہے گا فہو خاتم الائمہ، جس طرح نبی خاتم النبیین ہے میرا مادی خاتم الائمہ ہے ومنقذ الامہ، فرمایا یہ امت کو شرک اور گمراہی کے گڑوں سے نکالنے والا ہے، ومنتہى النور وغامض السر فریحنا من استمسک بعروتنا وحشر علی محبتنا، فرمایا مبارک ہو اس بندے کو جو پوری زندگی میرے اس فرزند کی محبت میں بسر کر جائے۔
فرمایا قیامت کے دن وہ ہمارے زمرہ میں شمار ہوگا، فَهُوَ مَعِي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں میرے اس فرزند کا انتظار کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے کو اللہ ہمیں علی کے ساتھ جنت میں مکان عطا فرمائے۔ آج ہی پردے غیبت جروندہ بیٹھے 12واں امام دو چیزاں روئیں دیا، ایک اپنے شیعہ دے گناہ، دو جی اپنی جدہ دی چادر۔ غیبت دمانی فقط یہ نہیں جو انسان بس اتنا من لے جو امام ہند تے ساڑھے پردے غیبت اتحاس سے نہ، روزانہ تیرا اور میرا نام اعمال 12ویں دے دربار پیش ہوندے، جدہ نیکیاں وے دن خوش ہوندے نو خدا تیرا بھلا کرے، ساڑھے دین دی قدر کی تیئی، میری جدہ دے اجڑن دی قدر کی تیئی، ساڑھے دین دا احترام کی تیئی، لیکن جدہ وے دن شیعہ دے نام اعمال گناہ روئی پوندن تے رو کے فرمائیں دن شیعہ ہر کوئی کرے ہاں تو تا نہ کرے ہاں، تیرے بھی آج دے دن شراب، تیرے بھی آج دے دن فعل حرام، تم بھی آج کہیں یتیم تے ظلم کی تئی، کہیں شریف دی عزت لٹھی گئی، تیریاں بھی آج دے دن دیاں ساریاں نمازہ قضا، ایک اپنے شیعہ دے گناہ روئیں دے، دو جی اپنی جدہ دی چادر۔ انہیں میرے برادر بزرگوار بھائی مرید قاسم پہ پڑھ دیاں، آپ پردے غیبت بیٹھے آدھیں میں صبح ہی رونا، میں شام ہی رونا، میں تھک جملہ درانا اسا اپنی 60 70 80 90 100 سال دی زندگی ہے 50 دن 100 دن صفحے ازاتے آندے ہو سائیں سال ہے، وہ بھی محتاج ہونے ہیں، کوئی بند پڑے مرثیہ پڑے وین کرے ماحول بنے آنسو آ جامن، اپنی جدہ ہو ازادار 12واں امام 1200 سال ہو گئے، نہ کہیں ذاکر دے محتاج، نہ کہیں مسیب خان دے محتاج، آپ بیٹھے دن میں صبح ہی رونا، میں شام ہی رونا، تے اگلے جملے فرمائے نے تسا پانی روندے ہو، میں رت بیٹھا رونا، تے روئندہ کیڑا دردے رو رو کے بیٹھے دن نہیں بھولدا تیرا بھجدے گھوڑے تو لانا۔ اجرکم اللہ، سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو، خالق ساڑے برادران دیئے صفحے عذاب بچھائی، اپنے دربار عبادت شمار فرمائے، بہرحال حسرت رہ گئی، کوشش کی تھی کرو وقت نو اس طرح تقسیم کیتا جائے، اتنا جو سفر کر کے آئے بندہ کوئی تفصیلاً گفتگو ہو سکے، جتنی گنجائش ہے میں چند جملے عرض کیتے ہیں، حاجی رو رو کے بیٹھے دن نہیں بھولدا تیرا بھجدے گھوڑے تو لانا، دو جاوین رو رو کیا دن نہیں بھولدا چٹے ڈینوں علی دیاں دھیاں دا لوٹھی بڑا، شام غریبہ و دردے جنوے 14 رنن، میں وہ جملہ مکمل کرتا ہے جڑا بھائی مرید قاسم پہ پڑھ دے زیادہ وقت ہی نہیں رہا، خالی ذہن نہیں آئی کربلا، ماں دی جھولی جو دکھاں دی تربیت حاصل کر کے آئی جان دی آئی میں کے کرنے، میں کے آکھنے، میں کتھوں تک وجنے۔ اللہ درجات بلند فرمائے، میرے قبلہ نجفی صاحب نے سعادت و دارین دو جملے لکھیں، ایڈی محبت از شبیر بھیرا نال، ہر نماز تو پہلے بھیرا دے چہرے دی زیارت کرے ہاں، تا مسلح عبادت آویا دی علی دی۔ دوجہ جملہ انہا لکھے، جدہ دنیا تے آئیے پنجتن پاک رنن، سلیمان فارسی دوڑیں جو میں مبارک دیواں، بدول ازہرا دی جھولی آباد ہوئیے، نبی سفر تو واللین ہون پنج اکٹھے ہو سن، سیدہ دے دروازے دے ون کے مبارک دیواں، آدھے حیرت دی گلے موقع خوشیدہ آج میں آیا در روندے پنج پیان، میں پوچھے مولا رننے کیوں، فرمایا ہونے جبرائیل میں نو دسے میری صدی دے آمانہ لے دکھ، انہا دکھاں دے پہ رونا، اتھے دوسرا دارہ واسطے نبی نے ایک جملہ فرمایا جڑا میرے قبلہ میں دیوی تحریر فرمایا،
فرمایا من بقا علیہا او علی مصیبہا کانا کمن بقا علی اخویہا. فرمایا سلیمان جیڑا میری اس دھی دے دکھاں تے روسی اللہ انہوں ایویں اجر عطا کرے سی جویں حسین دے عزادار نو اجر عطا. اس بی بی دے عزادار دا اجر ایویں ہے جویں دے بھراواں دے عزادار دا اجر، جویں کربلا تے گریا کرن والے دا اجر. بس ہکو جملہ تمہیدی تے دو وین شریفو جدا سپاہیاں دے ذریعے سر بھیجے ہانا مختار. امام دعا کرے نا خدا تیرا بھلا کرے، میرے روندے پردے دار رہے نہیں، ساڑے زخمہ دے مرہم دا انتظام کی تی. لیکن جدیں قاصد ٹرے ہانا دو ظالمہ دا لازمی امام پوچھتے ہیں. ہکو جملہ میں آکھنا چاہنا جدہ میں مختار آدھیں جدہیں سپاہی بلین میں نو آکے آدھیں امام بیٹھے پوچھتے ہیں حالے خولی جین دے آدھیں میں حیران ہویا کیڑا ظلم کیتے اس کمینے میں کتنے قاتلان دے سر بھیجیں اس کمینے کیڑا ظلم کیتے امام آجی پوچھتے ہیں حالے خولی زندے آدھے ایک ارادہ بڑھے جو مدینے ونجاتے امام تو پوچھتا جو مولا کیڑا دردے توڑے جگر جوت میں کہے امام دے اللہ وے زخم نہ ڈکھا اسے کمینے نو گرفتار کرا. خولی تو پوچھتا کیڑا ظلم کی تی کربلا آدھے میں فوجہ دوڑائیاں جتھے ہوئے خولی نو زندہ گرفتار کر کے لے آؤ. آدھے جدہ میرے دربارے جائے حسوے معبود مختار پوچھے کمینہ کیڑا ظلم کی تی کربلا آدھے مختار برداشت نہ کر سکتے فرمینے نہیں دسا کوئی جیا دختہ دیتے ہی بدول دے گلشن دے جو لٹ بھئیے کربلا. شام دا قیدی آجی ہر قاصد دے ذریعے پوچھتے حال خولی زندے ادھا مطلب ہے کوئی ہو جیا ظلم دا کیتے جنو بیمار آج تائی بھلا نہیں سکیا. اے حرامی آدھے مختار اے ضرور پوچھتے تا سوڑ میں دہمی دی دیگر علی دی دی دا برکھا لٹے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. سوائے غم حسین دے میں کوئی غم نہ ویکو. آدھے میں پتر دے سامنے ماں دی چادر جناب مختار دن تفصیل دسا کیویں لٹیاں نہیں شریف زادیاں. اے آدھے جدا میں خیمے داخل ہویا ایک جوان آؤ جڑا چمڑے دے بستر تے ست ہویا. آدھے جدا میں بستر چھکے جوان پیشانی دے بھار جھڑے میرا ارادہ بن گئے جو قتل کرے نائی میں آئیے جویں جیک دو پانیاں پتر دی گردن تے گردن رکھ کے آدھی آئی پہلے میں نو مار میرا شام دا سنگ دیئے. اجرکم اللہ زادرو بس بعد معاف کرے سو ایک دا ایک جملہ زادرو یہ حرامی آدھے جدا پتر تے جھڑیے میں ڈٹھائیں دے پیرن خلخال آئین میں لہلین نہیں بولی. آدھے ایڈی مجبور آئیے دے کنج گوشوارے آئین میں لہلین رات لڑ پئی نہیں بولی. آدھے جیڑی مجبور آئی جدا میں چادر ہاتھ پائے ہونا دی آئی نہ لہا میری ماں زہرا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ زادر و معافی دے سو دے بدلے ایک جملہ اور بڑھا دے جڑی ہونے تائی نہیں بولی. آدھے جدا میں چادر ہاتھ پائے ہونا دی آئی نہ لہا میں موڈی پردے دار. اے خولی حرامی آدھے مختار سچ پوچھ دے ایڈی غربت آئی علی دی دی جو میں رو پیا. آدھے جدا میں رنا میں نو آدھی آئی علی جبی دیا دیا دے پردے لٹنا نالے لٹے نئے نالے رو نہیں یا لٹ نہیں یا رو نہیں کیڑا جاب دیتا دے بی لٹنا لائق میں نہیں لٹنا لے ہزارن میں نہ لٹیا کوئی اور لٹ لے سیا. بی آدھی وقت روندہ کیوں ہے جیڑا ظالم آدھے بی رو آیا تیری غربات کیڑی غربات
في الرزق وصحة في الجسم وطولا في الحياة ونورا في القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنہ۔ کریم اللہ کریلی عبادت منظور و مقبول فرما۔ حاضرین دے صغیر و کبائر تو درگزر فرما، حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما، بالخصوص جنہ مرحومین دے سال ثواب واسطے مجلس عزائے مالک انہاں دے درجات بلند فرما، بھائی محمد اسلم مرحوم دے درجات بلند فرما، قبلہ مولانا مرتضیٰ صاحب دے درجات بلند فرما، باقی جتنے آباب صاحب کا سالہ سارے نال شاملان زندگی مولت دیتی قبریں جو ہیں ستین مالک اس مجلس ازادہ ثواب انہاں تمام مرحومین دی اروانو ایسال فرما، انہاں دی قبور نو چودہ دے انوار نال منور فرما، اس پاک ذکر دا صدقہ مریضان نو لباس صحت و عافیت عطا فرما، بے اولاد آباد دیاں جھولیاں آباد فرما، پردیس اور حادثات دی موت تو محفوظ فرما، وطن دی موت نصیب فرما، خاتمہ بالخیر فرما، اپنی ذات دے علاوہ کسی کمینے دا محتاج نہ کر، حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما، زیارت قبر مظلوم کربلا نصیب فرما۔ کریم اللہ ہر دعا زبان پہ نہیں آ سکتی تو دلہ دے راز خوب جان دیں، حاضرین محفل دیاں جتنیاں شرعی حاجات ہیں اپنے دربار منظور و مقبول فرما، اس وقت تک موت نہ دے جب تک روضہ شبیر دی زیارت نصیب نہ ہو جائے، مظلوم دے زوارہ اور ازادارہ نال معشور فرما، یہ خرچ اخراجات سائی و کاوش نظر نیاز اپنے دربار عبادت شمار فرما، اجر جزیل عطا فرما، رزق حلال و طیب و وسیع عطا فرما، زمانے دے حقیقی وارث یوسف سیدہ دے ظہوری تاجیل فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل بیتہ۔ وقفہ نام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللہم عرفنی نبیک فإنک إن لم تعرفنی نبیک لم أعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، اللہم افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ، اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام، اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین علیہ السلام وجمیع قبور الائمہ علیہم السلام فی عامی ھذا وفی کل عام، شہداء ملت جعفریہ حاضرین مجلس دے مرحومین، اس عزا خانہ دے بانیان اور معامینین دے مرحومین، صدر اسلام تو لے کے ہن تک جتنے مومنین اس دار فانی تو چلے گئے لیکن انہاں دا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں، بالخصوص عزاداران مظلوم کربلا جڑے سب کا صلح سڑے نال شاملان لیکن زندگی مولت نہ دیتی قبریں جوائیں ستین، حاضرین مجلس، بانیان مجلس، معاونین مجلس تے مرحومین اور بالخصوص جنا مرحومین دے سال ثواب واسطے مجلس عزا ہے، اس خانوادہ دے تمام مرحومین اور اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم بث ثواب ما قرئ من القرآن الى ارواح جمیع المؤمنین المرحومین لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد انہا دو اندی قبولیت واسطے بلندتر صلوات اشہد اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الذی نورا قلوبنا بولایت آل محمد صلوات الحمد للہ الذی نورا قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین صلوات والصلاة والسلام على وزيري وخليفتي وابن أمي وارث علمه وناصر دينه ومنفذ شريعته ومربد أحكامه ومنجز وعده علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومعاندیہم ومبغضیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من یوم عداوتہم الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ وافضل ارشاد